نصیب ہے رب نے تجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو تیری قبر پہ آتا جاتا رہتا ہے. یہ قبر کے اندر سے ماں کہتی ہے. لوگ کہتے ہیں جو دائیں بائیں قبر والے ہوتے ہیں. نصیب والی ہے تیرا بیٹا ہر جمعے کو آتا ہے, روز فجر بعد آتا تجھے چہرہ دکھانے کے لیے. پھر وہ اندر سے کہتے ہیں ہم اگرچہ سن نہیں پاتے, دنیا ہے الگ ہے ہماری, ان کا جہان الگ ہے, ہمارا جہان الگ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر جانا, ہمارے بیٹے سے کہنا کہ وہ بھی آ جائے, بہت دن ہو گئے ہم نے دیکھا نہیں. ان سے کہنا بڑی یاد آ رہی ہے ان کی, 6 مہینے ہو گئے آیا نہیں میرا بیٹا, ہمارے بیٹے کو بھی بھیج دینا. یہ قبر والے کہتے ہیں جانے والے سے یار جایا کرو اپنوں کی قبر پہ, وہ تمہیں یاد کرتے ہیں, وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں, ان کی قبروں پہ جایا کرو. اور جانتے ہو ماں کی قبر پہ جانے والے کبھی خالی نہیں آیا کرتے ہیں. جانتے ہو جب بیٹا جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے, ماں کی قبر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور بیٹا پلٹ کے چلنے لگتا ہے. ماں کہتی بیٹے اور ٹھہر جانا, تھوڑی دیر اور بیٹھ جانا, اچھا لگ رہا ہے, لیکن ہماری ضرورتیں اتنی سخت ہیں, ہم 5 منٹ قبر پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. یار جایا کرو تو 1-2 گھنٹہ بتا کے آیا کرو, ماں تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جایا کرو. ماں تمہیں دیکھ کے تسلی حاصل کرتی ہے, باپ تمہیں دیکھ کے راحت محسوس کرتا ہے. قبروں پہ جایا کرو. لوگ جلدی کرتے ہیں پلٹنے کے لیے, لیکن پھر بھی جب بیٹا پلٹتا ہے اس کے بعد ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں, اے میرے پروردگار یہ دیکھ میرا بیٹا میری قبر پہ آیا تھا, اے میرے پروردگار جب یہ میری زندگی میں میرے پاس آتا تھا, کبھی تکیے کے نیچے سے میں نے کبھی اس کو برفی نکال کے دی, اس کے لیے کئی دن کے پھل سنبھال کے رکھے, جب یہ باہر جاتا تھا اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی. اے میرے پروردگار آج یہ میری قبر سے جا رہا ہے, خالی جا رہا ہے, اے میرے مالک یا تو مجھے طاقت دے تاکہ میں نکل کے دے سکوں, لیکن میں نہیں نکل سکتی ہوں, میں نہیں دے سکتی ہوں. میرے خدا تو دے سکتا ہے, میرے پروردگار تو دے سکتا ہے. رب فرماتا ہے بتا کیا دینا ہے. ماں کہتی ہے مالک جب میں زندہ تھی اپنی حیثیت سے دیتی تھی, آج تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے, اپنی شان کے مطابق دے دے. پھر جب رب دینے پہ آتا ہے حکم ہوتا ہے فرشتوں یہ جو اس کا بیٹا آیا ہے اس کا نام ہے اعمال چیک کیا جائے. اب عمل چیک کیے جا رہے ہیں, کیا لکھا ہے مالک اس کے اعمال میں گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہے. حکم ہوتا ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے. پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس کا نام کون سی لسٹ میں ہے. فرشتے کہتے ہیں مالک اس کا نام جہنمیوں کی جماعت میں ہے. رب فرماتا ہے اب اس کا نام جنتیوں کی جماعت میں لکھ دیا جائے. پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ میرے دشمنوں میں ہے یا میرے دوستوں میں ہے. کل تک تو تیرے دشمنوں میں تھا, حکم ہوتا ہے میرے دوستوں میں لکھ دیا جائے. فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم کوئی سجدہ اس نے نہیں کیا ہے, کوئی عبادت ایسی نہیں کی ہے, کوئی ریاست نہیں کی ہے. اے اللہ اتنا بڑا انعام سے ماں کی قبر پہ آنے کا. رب فرماتا ہے فرشتوں یہ ماں کی قبر سے جا رہا ہے. جب ماں کے پاس سے جاتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا, اگر میں بھی اتنا دیتا جتنا ماں دیتی تھی ہے تو پھر میرے اور ماں کے پیار میں کیا فرق ہو جاتا. یہ اتنا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی حماد صاحب قبلہ, محفل رسالت ثواب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. جایا کرو ماں کی قبر پہ, اپنوں کے پاس قبرستان جایا کرو, اپنوں سے بات نہیں, وہ وقت پورا ہو چکا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی کی فرمائش ہو ویسے کرنے کے موت سے بات کیجیے, ذرا توجہ کیجیے گا میں جو بات عرض کر رہا ہوں. جایا کرے اپنوں کے قبرستان, اپنوں کی قبروں پہ جایا کرو, یاد کرتے ہیں وہ. جب جایا کرو نا تو چھوٹے بچے اپنے ساتھ لے جایا کرو, اپنے چھوٹے بچے ساتھ لے جایا کرو. اگرچہ انہیں دعا مانگنی نہیں آتی ہو پھر بھی ہاتھ اٹھوا دیا کرو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم گناہگاروں کی اللہ ٹال دے, لیکن جب چھوٹے بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کی رحمت اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں اٹھاتی. چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جایا کرو, بتایا کرو یہ میری ماں لیٹی ہے, یہ میرا باپ لیٹا ہے, یہ میرے دادا لیٹے. بیٹے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اتنا کہہ دے کہ کرم کر دے. اگر وہ توتلی زبان میں اپنے رب کو آواز دے گا نا تو اس کے جملے پورے ہونے سے پہلے خدا کی رحمتیں آ کے سنبھال لیں. بچوں کو بھی لے کے قبرستان جایا کرو,
ان کے ہاتھ اٹھوایا کرو. تو یاد رکھیے گا جو کام دواؤں سے نہیں ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہو دعاؤں سے جائے. ہو جاتے ہیں. ہاں ماں باپ کی دعاؤں سے ہو جایا کرتے ہیں. بندہ کہہ رہا میں امیر ہو جاؤں کوئی تعویذ دے دو. اگر ہمارے پاس امیر ہونے کا تعویذ ہوتا نا تو اڈانی امبانی سے زیادہ دولت ہمارے پاس ہوتی. جی ہم تو ساری تعویذ ڈال لیتے مالداروں ہے نا. لیکن سنی امیر ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے اپنی کمائی اپنے ماں باپ کو لٹایا کرو. اپنی کمائی اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا کرو. یہ امیر ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ ہے. اس سے بڑا وظیفہ نہیں, اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے. ان سے دعائیں مانگا کرو, دعائیں کرایا کرو. ماں کی دعائیں تقدیر چمکا دیا کرو. جانتے ہو تاریخ میں خیر التابعین میں افضل التابعین میں ایک نام سرکار ویسے کرنی کا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. سرکار ویسے کرنی جو آج تک تاریخ کے سینے پہ رقم ہے. بے شمار تابعین سرکار کے ہوئے لیکن سر فہرست ویسے کرنی کا نام ہے. لیکن عشق بھی عجیب ہے ویس کا, عشق بھی عجیب ہے سرکار ویسے کرنی کا. جانتے حضور نے ایک دن فرمایا کہ مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے یہ جس کی خوشبو آپ کو مدینے میں محسوس ہو رہی؟ فرمانے لگے کہ میرا یار ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. آقا کبھی ہم نے اسے دیکھا نہیں, کبھی دیکھا نہیں اسے ہم نے. محبوب کہتے ہیں وہ کبھی مدینے آیا ہی نہیں. آقا عاشق ہے آپ کا اور مدینے نہیں آیا. میرے صحابہ مجبوری ہے اس کی ورنہ وہ سب کچھ چھوڑ کے میرے مدینے آ جاتا. سبحان اللہ. اور مدینہ حضرت اویس کرنی بڑی ذات ہے. لفظ مدینے سے اتنا عشق ہے ہر مسلمان کو. سب کی یہی تمنا ہے مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا. وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا. نکل جاتا ہمارا کم نبی کا نام لے لے کر مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا. یہ ہر عاشق کی آواز ہے مدینہ شریف کے لیے. اور پھر وہ تو اویس ہے کہ مجھ سے عشق کرتا ہے, مجبوری ہے. حضور کیا مجبوری ہے کہ ماں کا اکلوتا ہے, کوئی اور ہے بھی نہیں. ماں کی خدمت کرتا ہے, ماں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا. حضور وہ آ نہیں سکتا ماں کو چھوڑ کے آپ کے لیے. کہنے لگے اس کی مجبوری یہ ہے کہ ماں نابینا ہے, ماں آنکھوں سے اندھی ہے, وہ اسے چھوڑ کے نہیں آ سکتا. لیکن فرمایا میرے نبی نے ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا میرے بعد علی اور عمر ملاقات کریں گے میرے اویس سے. کہنا جب ملاقات ہو نا تمہاری میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کس چیز کی مغفرت کی دعا کر دے, میری امت کی بخشش کی دعا کرانا. یا رسول اللہ اویس سے فرمایا ہاں کہ وہ رب کا اتنا پیارا ہے جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو رب بھی اس کی نہیں ٹالا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں, جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا تو رب بھی اس کی نہیں ٹالا کرتا ہے. ایک دن نا ویسے کرنے کا عشق اتنا تھا حضور سے کہ جب کوئی مدینہ شریف سے آتا نا تو اس سے پوچھتے کدھر سے آ رہا ہے, وہ کہتا مدینہ شریف سے. تو اس کی خدمت کرتے, اسے دودھ پلاتے اور اس سے کہتے لا تیرے تلوے چوم لوں. وہ کہتا کیوں, تو رو کے کہتے تیرے قدموں نے میرے محبوب کے شہر کی مٹی کو چوما. یہ عشق ہے, یہ عشق ہے ویسے کرنے کا. اتنا عشق فرماتے ایک دن ماں کے پیر دبا گئے. ماں تو ماں ہوتی ہے, پیر دباتے دباتے آنکھ میں آنسو آ گئے. اور جیسی آنسو کا پہلا قطرہ ماں کے پیر پہ گرانا تو ماں نے آنسوؤں کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ لگا لیا. آنسو کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ. ماں نے کہا ویس
جی امی بڑی تکلیف ہے کوئی؟ ہاں ماں آج محبوب کی بڑی یاد آ رہی ہے ماں، اگر آج بھی نہ گیا نا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ماں نے اتنا سنا بیٹے کو سینے سے لگایا، اچھا آج بڑی یاد آئی ہے یار کی؟ ہاں امی آج اجازت دے دے، آج اس کے بغیر قرار نہیں آ رہا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، ایک کام کرو میرے کل دن بھر کے کھانے پینے کا انتظام کر جاؤ، کل جو قافلہ مدینے جائے اس کے ساتھ چلے جانا، مگر میرے شہزادے یاد رکھنا تیرے سوا میرا کوئی ہے نہیں، تجھے شام ہونے سے پہلے پہلے گھر آ جانا ہے، بیٹے تیرا انتظار رہے گا۔ حضرت اویس قرنی نے پانی کھانے کی جو ضرورت ماں کی تھی بستر کے پاس رکھی، اگلے دن تیزی سے قافلے کے ساتھ رخصت ہوئے۔ وقت کم تھا، دوری تھی، مدینے کا سفر لمبا تھا، پھر دیکھا قافلہ آرام کے لیے راستے میں بیٹھا۔ اویس قرنی نے سوچا اگر میں بیٹھ گیا تو شام یہی ہو جائے گی، یار سے کیسے ملاقات ہوگی؟ یہ سوچ کے قافلے کو چھوڑا، اکیلے دوڑ لگا دی ہے مدینہ شریف کی طرف، دوڑتے دوڑتے پیر کی جوتیاں ٹوٹ گئی۔